السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لیکچر دیا تھا۔ اب اسی وہ شخصیت کے بارے میں ہم لیکچر کو کنٹینیو کریں گے۔ شاہ عبدالعزیز دین محمد کا جانباز سپاہی، یہاں سے ہم وہ اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھیں دین محمد کے جانباز سپاہی کس طرح سے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد ہو چکی تھی اور تجارت کے بہانے انہوں نے فوجی اپنا ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی فوجی تسلط قائم کر لیا تھا۔ اب شاہ عبدالعزیز چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، عالم دین ہیں، اور وہ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اس ساری صورتحال میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے ایک بہت اہم کام کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان جو کہ مایوسی کے گہرے گڑھے میں وہ گر چکے تھے اور اپنے آپ کو ایک سوئی ہوئی قوم تصور کرتے تھے، لہٰذا اس قوم کو انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے کا نام تھا ہندوستان دارالحرب میں ہے، ہندوستان دارالحرب ہے اور مسلمان اب دارالحرب میں ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ دارالحرب سے مراد ایک ایسا ملک ہے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو، مسلمانوں کو مذہبی کام کرنے سے روکا جائے۔ اس فتوے کے مطابق اب مسلمانوں کے پاس دو راستے تھے کہ وہ یا تو ہجرت کر جائیں یا آزادی حاصل کریں۔ اب اتنی لاکھوں کی تعداد میں چونکہ مسلمان تھے، سارے کے سارے ہجرت تو کر ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ ملک مسلمانوں کا تھا، اور ان کو آزادی کے ساتھ رہنا بھی تھا، اس لیے یہاں انہوں نے وہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے وہ رضامند کیا، اور یہ ان کا فتویٰ جنگ آزادی کی پہلی آواز ثابت ہوا۔ اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ بھی بتایا مسلمانوں کو کہ جب ملک قوم وہ غلام بن جاتی ہے اور باہر والے ہماری آزادی چھین لیں تو اس صورت میں جنگ ضرور کرنی چاہیے اور حصہ ضرور لینا چاہیے۔ اب اس کام کے لیے کہ جذبہ جہاد جو وہ بیدار کر رہے تھے مسلمانوں میں، تو اب باضابطہ جہاد کی بھی ضرورت تھی، جس کے لیے ایک فوجی قائد ہونا چاہیے تھا، اور ایسا قائد ہو جو بہادر ہو، سچا مسلمان ہو، وطن سے محبت رکھتا ہو، جنگ کے تمام طریقوں سے واقف ہو۔ ایسی جو ان کی تلاش تھی وہ آ کر ختم ہوئی سید احمد شہید پر۔ اب سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز کے مشورے سے ہی ٹونگ گئے، اور اس وقت کے مانے ہوئے سپاہی امیر محمد خان کی فوج میں انہوں نے فوجی تربیت حاصل کی اور ہندوستان واپس آئے۔ پورے ہندوستان بھر کا انہوں نے دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ مسلمان اپنے تن من دھن سے، یعنی روپیہ بھی جمع کریں، رضاکار بھی وہ بھرتی ہوں، اور جو جنگ ہے انگریزوں کے خلاف اس میں حصہ لیں۔ اب اس میں انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ جنگ انگریزوں کے ساتھ ہو رہی تھی، اور بہت منظم طریقے سے انہوں نے یہ سارا بیداری کی لہر وہ پیدا وہ کرنا شروع کر دی۔ اب یہ کام سید احمد شہید نے کیا، اور جو شاہ عبدالعزیز تھے انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ یہ کتاب وہ تحریر کی، اور اس میں جو شیعہ مذہب تھا اس کے بارے میں وہ کچھ ان کا سازشی جو کردار ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد سلسلہ وہ مزید وہ آگے بڑھا، اور واعظ وہ اور تدریس کا جو عمل تھا وہ وہ آگے وہ پہنچا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جہاد کی کوشش تھی وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگی۔ 70 سال کی عمر میں شاہ عبدالعزیز نے تو وفات پائی، لیکن اپنے پیچھے وہ مجاہدین کی ایسی جماعت وہ چھوڑ کے گئے جو آزادی کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ وہ ایک عالم تھے، لہٰذا انہوں نے درس و تدریس کا آغاز 15 سال کی عمر سے ہی شروع کر دیا۔ اب دیکھیں 15 سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے کہ ان کے والد نے یہ سلسلہ درس و تدریس کا، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں کیا تھا، اور انہوں نے 15 سال کی عمر میں وہ شروع کیا تھا۔ تو اس طرح جو اپنے والد کا سلسلہ تدریس تھا اس کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ ترقی دی اور 4 چاند لگا دیے۔
اب اس کے بعد تلامذہ یعنی ان کے شاگردوں کی تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تعداد بہت کثیر ہے، لیکن جو ان کے خاص نام جو ہے وہ شامل ہیں اس میں، وہ حضرت شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، یہ تینوں آپ کے بھائی تھے۔ شاہ محمد اسحاق اور مولانا محمد یعقوب یہ شاہ عبد العزیز کے نواسے تھے۔ شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے بھتیجے تھے۔ دیکھیں اب یہ ایک چراغ سے کتنے ہی چراغ جو ہے وہ روشن ہوئے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ جائزہ جو ہے وہ لینا شروع کریں گے اور آپ خود کتاب میں جو ہے وہ دیکھیے گا تو آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا مولانا عبدالحی بڑھیانوی، مفتی الہی بخش کاندھلوی، مولانا سید آل رسول برکاتی، مولانا فضل الحق خیر آبادی، مولانا سید آل حسن قنوجی، والد نواب صدیق حسین خان، مولانا صدر الدین ازردہ، مولانا شاہ ظہور الحق پھلواری۔ اب یہ سارے کے سارے وہ علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے اسی درس تدریس کے سلسلے کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ پوری بر صغیر کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اب شاہ صاحب کا یعنی شاہ عبد العزیز کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہی ہوں۔ اگلا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ تفصیل القرآن کا ہے کہ اس میں یہ درس قرآن جو ہے وہ جب اپنا پیش کیا کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء اور فضلہ جو ہے وہ شامل ہوتے تھے اور چشمہ فیض سے جو ہے وہ سیرابی حاصل کیا کرتے تھے۔ تصانیف کے اعتبار سے جو ہے وہ جب جائزہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو دیکھیں فتح العزیز قرآن کریم کی تفسیر ہے جو تفسیر عزیزی کہلاتی ہے۔ اب اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے اپنی بیماری علالت کے باوجود املا کروایا ہے، یعنی ڈکٹیشن جو ہے وہ دی ہے، خود تحریر کرنے کی حالت نہیں تھی اس لیے۔ اور جب دہلی میں ہنگامے ہوئے یعنی جو ہے وہ جہاد کی جو تحریک تھی وہ جب زور جو ہے وہ اس نے پکڑا تو اس کی پہلی جلد ایک پارے سے کچھ زائد اور آخری جلد 29ویں اور 30ویں پارے کی تفسیر آج بھی فارسی اور اردو میں دستیاب ہے۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے یہ۔ پھر اسی کے بعد اگلی جو کتاب تھی وہ تحفہ اثنا عشریہ علمی شاہکار ہے، شیعہ مذہب کی پوری حقیقت کے بارے میں اعتراضات کے جوابات ہیں، اور پھر بستان المحدثین ہے۔ اب اس بستان المحدثین میں جو ہے وہ محدثین سے متعلق جو ہے وہ اصول و ضوابط تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ساری کی ساری آپ کی کتب نہایت ہی قیمتی ہیں اور آج بھی جو ہے وہ مشعل راہ ہیں۔ طالبات اب اس کے اگر ہم سوالوں کا جائزہ لیں تو دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں۔ پہلا سوال یقینی طور پہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ دوسرا سوال مسلمان اب دارالحرب میں ہیں، یہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آپ چاہیں تو خود PDF کے بغیر بھی یہ سوال کے جواب جو ہے وہ تحریر کر سکتی ہیں، موجود ہے اس کے اندر کہ کیسے یہ پہلی آواز تھی، یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب شاہ عبد العزیز کی تصانیف کے نام اور موضوعات ہیں، اس میں آپ ہیڈنگ ڈالیے تصانیف کے نام اور موضوعات، تصانیف کے نام ایک ساتھ لکھ دیجئے 1 2 3 کر کے، اور جو ہے وہ موضوعات ان کے آگے لکھ دیجئے۔ شاہ عبد العزیز کے تلامذہ میں سے چند نام لکھنے، تو دیکھیں میں نے چند نام ابھی آپ کو بتائے، وہی سارے نام کہ جو ان کے جو ہے وہ بھائی تھے، بھتیجے تھے اور نواسے، وہ نام آپ تحریر کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح یہ PDF کے نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ کام کو اپنا کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ بہت اچھے املے یعنی درست املے اور اچھی لکھائی کے ساتھ کام کیجیے گا تاکہ کام جو ہے وہ آپ کا بہترین انداز سے چیک بھی ہو اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کے امتحان میں بھی جو ہے وہ آپ کو سہولت حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔